تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. اس کے بعد بیٹا میرے بچے میری جان، میں نے آپ کو یہاں تک ساری باتیں سمجھا دی. میں نے آپ کو سورہ کوثر کا اسباب نزول پڑھا دیا. سورہ کوثر کا اسباب نزول پڑھنے کے بعد ہم نے پارٹ اے بھی کیا. ہم نے پارٹ اے بھی میں نے آپ کو سمجھایا. پھر پارٹ بی، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس پیسج کی سگنیفیکنس کیا ہے. اس پیسج کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ سے پیار کرنا ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ نے اللہ سے کبھی بھی گریف کے اندر آپ نے افسردہ نہیں ہونا. آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ وقت ایک سا نہیں رہے گا. ہر وقت ایک سا نہیں رہتا. آج اگر مشکلیں ہیں، اب کل کو اچھائیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. آج اگر پریشانیاں ہیں، آج اگر مشکلات ہیں، آج اگر چیزیں خراب ہیں، آج اگر میرے کام نہیں بن رہے ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. میرا جو آنے والا فیوچر ہے وہ حال سے بہت بہتر ہوگا. اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے کہ بھائی سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے، اور جو لوگ سجدہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لوگوں سے جا کے مانگتے ہیں، لوگوں سے چاہت کرتے ہیں، ان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنا. اب آپ نے پارٹ اے لکھا، آپ نے پارٹ بی لکھا کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں بات ہو رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے روز دریا کوثر سے ہمیں پانی پلائیں گے، دریا کوثر کے ہاتھ سے ہمیں سرو کریں گے. یا آپ کو اپنی دعاؤں کے اندر ڈالنا چاہیے کہ اے اللہ، دریا کوثر کا پانی ہمیں اپنے ہاتھ سے پلا. ہم تیرے ہاتھ سے دریا کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں. ہم تیرے ہاتھ سے دریا کوثر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پینا چاہتے ہیں. تو یہ آپ دعا اپنی دعاؤں کے اندر، روٹین کے اندر ڈالیے. یہ پارٹ بی میں آپ لکھ سکتے ہیں. پہلے پارٹ اے ریڈ کر لیجیے، پھر میں آپ کو پارٹ بی پڑھوا رہا ہوں. اس کے بعد ہم سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے. آج کی کلاس میں پیسیجز ختم ہو جائیں گے. ریڈ کر لیے بیٹے؟ چلے میں پڑھنا شروع کریں. پارٹ بی بھی پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ الضحیٰ پڑھا رہا ہوں. پڑھ لیے بیٹا میرے بچے؟ میں اب آپ کو سورۃ الضحیٰ کا بیٹے میرے بچے سب سے پہلے آپ کو اسباب نزول پڑھاؤں گا. سورۃ الضحیٰ کا اسباب، میں نے فائل بھیج دی اللہ ریلیشن شپ ود میسنجر والی، وہ آپ فائل چھاپ کے رکھیں گے. اسلامیت آن لائن والا جو گروپ ہے وہ دیکھ لیں. میں نے فائل آپ کو بھیج دی، وہ فائل آپ چھاپ کے رکھیں گے. سورۃ الضحیٰ لاسٹ پیراگراف ہے 93:1-8. آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ریویلیشن کا پروسیس تھوڑے ٹائم پیریڈ تک اسٹاپ ہو گیا تھا، کیونکہ جو ریویلیشن کا پروسیس تھا، ریویلیشن کا پروسیس آسان نہیں تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر تھی، میری لیگ کے اوپر تھی. مجھے ایسا، جب میرے آقا کے اوپر ریویلیشن آئی، مجھے ایسا لگا کہ میری لیگ کرش ہو جائے گی، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اتنا مشکل پروسیس تھا. تو سوچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیلتھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا. اما عائشہ نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ریویلیشن آتی تھی، میرے آقا کا پسینہ نارمل سے زیادہ ہو جایا کرتا تھا، ایکچوئل سے زیادہ ہو جایا کرتا تھا، چہرہ مبارک لال ہو جایا کرتا تھا، ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہو رہی تھی. تو تھوڑے ٹائم پیریڈ تک ریویلیشن رک جاتی ہیں، اسٹاپ ہو جاتی ہیں. تو قریش نے بولنا اسٹارٹ کر دیا کہ تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارا اللہ تم پر ناراض ہو گیا ہے، تمہارے اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، تمہارے اللہ نے تمہارے اوپر ناراض ہو گیا ہے. ہم تو پہلے ہی جانتے تھے تم اپنے پاس سے دکھڑے سناتے ہو. تم تو یہ ساری کہانیاں، یہ سارے معاملات اپنے پاس سے لکھ لکھ کے سناتے ہو. تم تو اپنے پاس سے یہ ساری باتیں لکھ رہے ہو، اپنے پاس سے سنا رہے ہو. پورے مکہ میں ایک ہی بات ہے، تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم پر ناراض ہو گیا. تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم پر ناراض ہو گیا ہے. زندگی کے اندر بہت بار ایسے معاملات آتے ہیں، بہت بار ایسی چیزیں آتی ہیں. کل کی بات ہے، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، 2019 کا ٹائم پیریڈ تھا. 2019 کا ٹائم پیریڈ تھا، اور 2019 میں پہلی بار عمرہ کر کے آیا. میں نے بولا اب میں نے اسکولس میں جاب کرنی ہے اور میں اسکول میں اپلائی کروں گا. میں اسکول گیا اور میں نے جو ہے وہ اپنی سی وی ڈالی. آج وہ اسی روڈ پہ ہم نے اپنے اسکول کی جگہ لی ہے. اور میں جب وہ اس روڈ سے میں کل گزر رہا، مجھے خدا کی قسم مجھے رونا آ گیا. میں نے بولا یار کیسے نصیب بدلتے ہیں، کیسے معاملات بدلتے ہیں، کیسے وقت بدلتا ہے. اور اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اللہ کتنا بڑا رازق ہے. دنیا کہتی تھی تم سے ہوگا کوئی نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو جائے گا، تم تو ساری عجیب و غریب، تم سے پڑھا جاتا کوئی نہیں ہے، تم سے پڑھایا نہیں جاتا. تو مجھے بڑا سینٹیمنٹل ہوتا تھا، بڑا معاملہ ہوتا تھا کہ 2019 میں کہیں جاب ہی نہیں لگی میری، مجھے کہیں جاب ہی نہیں ملی. آج الحمدللہ اللہ نے میرا اپنا اسکول بنا دیا. مجھے یہ بات یقین ہی نہیں آ رہی ہے، مجھے بھروسہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس ذہن کو سمجھ نہیں آ رہا، اس دل کو بھی سمجھ نہیں آ رہا.
تو اللہ کتنا بڑا بادشاہ، اللہ کتنا بڑا رازق ہے، جب آپ کے نصیب بدلنے چاہے کیسے بدل دیتا ہے پتہ نہیں لگتا۔ تو ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے کو باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ تو نلا بچہ ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، پھر وہ تو آپ اندر سے سینٹی ہو رہے ہوتے، اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے، اندر سے آپ بڑے ڈسہارٹ فیل کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا کنیکشن تو بالکل اینڈ، اس دنیا میں سب سے خوبصورت معاملہ کیا ہے کہ اللہ کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب پوری دنیا کہتی پھر رہی ہے کہ بھائی آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ پر ناراض ہو گیا، آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ پر ناراض ہو گیا، آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ پر ناراض ہو گیا، آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ پر ناراض ہو گیا۔ اب پورے شہر میں یہ بات پھیلی ہوئی، مکہ میں پورے میں بات پھیلی ہوئی ہے۔ ایک سوال خدیجہ کے منہ سے نکلنا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں اللہ نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ دوسروں کا پتھر لگا ہوا محسوس نہیں ہوتا؟ اپنے ماں باپ کوئی بات کرے نا، باپ کوئی بات کرے، وہ دل پہ جا کے لگتی ہے، وہ دل پہ جا کے تکلیف ہوتی ہے اس کی، اس کا جو اندر محسوس ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا باپ آپ سے کچھ کہے نا اور کوئی بات ایسی کر دے کہ وہ برداشت کے قابل نہ ہو، آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں پیمفلیٹ لگاتا پھرتا تھا، اس کے اسکول بھی، اس کے مطلب اپنے کلاس 1 ٹل 11 پڑھاتا تھا میں، پیمفلیٹ وغیرہ لگایا کرتا ہوں۔ تو میں تو پہلے سب ہر بندہ اپنے باپ سے پیسے لیتا، تو میں دکانوں پہ الگ الگ جا کے لگا رہا، اب 1 مہینہ گزر گیا، کوئی ٹیوشن ویوشن کی کال نہیں ہے، ہم پیسے لینے پہنچ گئے اپنے ابو کے پاس 100 روپے، پاپا 100 روپے دے دو۔ تو پاپا نے کہا ابھی تک کوئی ٹیوشن ہی نہیں ملی تمہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تم کچھ کر پاؤ گے۔ وہ الفاظ خدا کی قسم آج 10 سال گزر چکے ہیں، 11 سال، وہ الفاظ میرے ذہن سے نہیں جاتے، کیونکہ جو اپنوں کے بولے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ذہن کے اندر روٹیٹ کرتے رہتے، وہ گھومتے رہتے۔ کہ ساری دنیا تو کہہ رہی تھی خدیجہ کو نہیں کہنا چاہیے، خدیجہ کا کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے۔ اب جب آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے، آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھڑوم ہو گیا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید کیا ہو گیا ہو، شاید میرے اللہ نے مجھے واقعی چھوڑ دیا ہے۔ اور جو آنسوؤں کے ساتھ روئے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو مجھ پہ کیوں ناراض ہو گیا، ایسا میرے سے کیا ہو گیا؟ جبرائیل سیکنڈوں، ملی میٹر کے سیکنڈوں کے اندر آ گیا، اور یہ جو سورہ ریویل کرائی یہ فٹافٹ ریویل کرائی، وضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی فلسوف یعطیک ربک فترضی ولم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ خوبصورت، اتنی خوبصورت سورہ ہے، یہ اتنی خوبصورت سورہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وضحیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی کالی زلفوں کی قسم، اپنے نبی کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، اپنے نبی کی بالوں کی قسم کھا رہا ہے، اپنے نبی کی زلفوں کی قسم کھا رہا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ پر ناراض ہے، آپ کا اللہ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا، آپ کا اللہ آپ سے بڑا عشق کرتا ہے۔ تمام کائنات کو بنایا گیا صرف ایک وجہ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا، تا سارے پیغمبروں کو بھیجا گیا صرف ایک بات کی وجہ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک آنے والا فیوچر آپ کے حال سے بہتر ہوگا۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ قرآن کی بہت خوبصورتی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، وہ کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ جو آج حال مشکل ہے نا، آج معاملات نہیں بن رہے ہیں، آج مشکلیں ہو رہی ہیں، آج پریشانیاں ہیں، آج حال نہیں بن رہے ہیں، آج آپ گہما گہمی میں گھوم رہے ہیں، آج معاملات مشکل ہو گئے ہیں، آج کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج پڑھا نہیں جا رہا، آج جاب نہیں کی جا رہی، آج صبح اٹھا نہیں جا رہا، آج ہمت برداشت، آج برداشت بس کر گئی ہے، آج معاملات پورے نہیں ہو رہے، آج دل ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے کہ بے شک آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے بہتر ہوگا۔ سب سے خوبصورت آیت میری، اس کا موبائل کا میں وال پیپر میں نے لگانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ مجھے ملنے کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا، اللہ بھلا کرے کہ اچھے طریقے سے کوئی مل جائے مجھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کیا آپ کا جو آنے والا ٹائم ہوگا وہ حال سے بہتر ہوگا۔ کیا موٹیویٹنگ آیت ہے۔ پھر اس کے بعد اب جب یہ قسمیں کھا لی ہیں، جب یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اس کا ایک اور ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں دن کی روشنی کی قسم، ہمیں رات کے اندھیرے کی قسم، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہم آپ پر ناراض ہیں، اور بے شک آنے والا ٹائم آپ کے حال سے بہتر ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔
فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو ایسا ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اتنے خوش ہو جائیں گے جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ جب پہلے دلاسے دی جا رہی ہیں، پہلے اللہ آپ بتا رہا ہے کہ بھائی غلط فہمی ہو گئی نا، ایک یار کو غلط فہمی ہو گئی، ایک دوست کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اور ایک یار کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کا دوست آپ کے بارے میں کوئی غلط بات سن کے بیٹھ گیا تو آپ قسمیں کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پرانی باتیں اس کو یاد کراتے ہیں۔ اللہ بھی وہی کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو یاد نہیں آپ کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کا کوئی تھا ہی کوئی نہیں، ہم نے آپ کو پھر بھی شیلٹر پرووائڈ کروایا، کس کے ذریعے؟ ابو طالب کے ذریعے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کو یاد نہیں آپ دین کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کی، کدھر؟ غار ہیرا میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو یاد نہیں آپ تو شیپرڈ تھے، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، ہم نے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنایا، کس کے ذریعے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ پھر اورفنز کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہ آئیے، نہ ہی مانگنے والوں کو بھگائیے، کہ بے شک اپنے رب کی نعمتیں ان کو بتائیے۔ اب دا مین تھیم آف دس پیسج از اللہ سب سے خوبصورت سورہ میں سے یہ سورہ ہے، مجھے بہت سورہ یہ پسند ہے، بہت خوبصورت سورہ ہے۔ مین تھیم آف دس پیسج از اللہ ریلیشن شپ ود ہز میسنجر، اور میسنجر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے یہ سورہ کو ریویل کیا جا رہا ہے، کہ جب ان کو موک کیا جاتا ہے ڈس بلیورس کی طرف سے کہ یور لارڈ ہیز فورسیکن یو، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ جو بتا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ بھائی جان، ڈے کے بنانے والا اللہ، رات کا اندھیرے کا بنانے والا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو بنانے والا اللہ، میرے آقا کی زلفوں کو بنانے والا اللہ، اور اس کے بعد آقا نبی سے، اور یہ بہت موٹیویٹنگ سورہ ہے، بہت موٹیویٹنگ ورس ہے، کہ جس میں وہ بتا رہی ہے کہ بھائی جو آپ کا حال ہے وہ فیوچر آپ کا اس سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آپ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفارم کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو پرانے آپ کے اوپر جو فیور کر رہے ہیں، میرے اوپر بھی تو فیور ہے، آپ کے اوپر بھی تو فیور ہے۔ کیسے آپ کو بنایا گیا، آپ کے باپ کے اندر سے آپ کو نکال کے آپ کی ماں میں ریئیکٹ کرانے کے بعد آپ کو جب پیدا کرایا گیا، جب آپ کو پیدا کرایا، کبھی دیکھیں، کبھی سوچ کے دیکھیں کہ یہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، کبھی سوچ کے دیکھیں کہ یہ پلکیں کتنی خوبصورت ہیں، کبھی سوچ کے دیکھیں کہ یہ ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، یہ ناخن کتنے خوبصورت ہیں، یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کبھی سوچ کے دیکھیں کہ یہ ناک کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ نے پوری باڈی کو صحیح بنایا، اللہ کا اتنا ارب و خرب و دفع احسان ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میری باڈی کے اندر کوئی ایپ کوئی نہیں، میری باڈی کے اندر کوئی معاملہ کوئی نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ میری باڈی میں کوئی گیپ کوئی نہیں۔ اللہ کا یہی شکر ہے کہ میں جب کچھ کھا رہا ہوں تو مجھے ٹیسٹ آ رہا ہے، جب میں کچھ آپ کے پاس ایسا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے کیا سسٹم بنایا، کیا معاملہ بنایا کہ ایسا نہیں ہو کہ کھا رہا ہے تو وہ کھا ہی چلے جا رہا ہے، وہ آپ کو بڑھتا چلا جا رہا ہے، نہیں بھائی، اللہ نے ایک سسٹم بنایا، ایک پروسیجر بنایا، ہر بات کا رب کا آگے شکر، اور ہر چیز اللہ کے سامنے شکر۔ یہ پارٹ اے ہو گیا، پارٹ بی ہم نے شکر، اب پارٹ بی میں شکر ہم نے تھینکفل ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ نے ہمیں ہر چیز نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد ہمیں اپنے فیتھ پہ رہنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ بلیو رکھنا چاہیے، اللہ پہ بلیو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ہمیں اللہ کی کاؤنٹلیس بلیسنگز کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا فیوچر آنے والا ہے وہ ہمارے پریزنٹ سے بہت بہتر ہوگا۔ ہمیں پیشنس رکھنی چاہیے، ہمیں اسٹیٹ فاسٹ رہنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کنسول کر رہا ہے تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اور ہم جب جان مات بچھائیں گے، جب رات کا پہر ہوگا، جب رات میں کوئی نہیں ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، میرا اللہ اکیلا ہوگا، تو میں اللہ سے کنورسیشن کر سکتا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر سکتا ہوں۔ جب اس ٹائم میں کچھ کہوں گا نا اللہ سے، اللہ یہاں ہوگا اور وہ کہے گا کہ یہ لے میرے بچے لے، یہ لے میرے بندے لے، میرے جو تو جو مانگے میں تیرے لیے حاضر۔ اس کے بعد اس کا پارٹ اے پڑھنا شروع کریں، اس کا پارٹ بی پڑھنا شروع کریں۔ میں نے آپ کو اس کا پارٹ اے پارٹ بی کرا دیا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھیم کے کچھ سوالات آتے ہیں، اور اسٹوریز اور میسنجر میں آپ کو کروا چکا ہوں، میں آپ کو اسٹوریز دوبارہ سناؤں گا، اسباب نزول دوبارہ سناؤں گا، اور میں آپ کو تھیم والے سوال دوبارہ کراؤں گا۔ ہمارا ہسٹری امپورٹنٹ آف ہولی قرآن، قرآنک پیسیجز، لائف ان مکہ، لائف ان مدینہ اینڈ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے ویک ہم ایف آئی سی اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فار اسلامک کمیونٹی۔ ایک بار پڑھ لیجیے، اس کو دیکھ لیجیے۔ چلے بھائی، پڑھ لیا ہوگا آپ نے، پارٹ بی پڑھنا شروع کریں، اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ کر دیں۔ چلے بھائی، اللہ حافظ۔ حسیب بھائی جان جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ کر دیں گے بیٹا میری جان۔ آج آپ کے قرآنک پیسیجز ہسٹری امپورٹنٹ آف ہولی قرآن کے صرف 3 چیپٹر رہ گئے، مطلب 3 ٹاپک رہ گئے ہیں، وہ میں کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لائف ان مکہ، لائف ان مدینہ ہو گیا۔ اب اگلی کلاس میں